حضرات السلام علیکم، باسلام آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی جو سیریز ہم نے اہل بیت اطہار کی شان میں شروعات کی تھی، جن سیریز میں تو اہل بیت اطہار اور اس کے بعد جو دیگر معاملات پر بھی جو بین الاقوامی جیو پولیٹکس ہے، بین الاقوامی سیاست ہے، اس پر بھی ہم لوگوں نے بات کی اور آپ کی خدمت میں اپنے تجزیات، اپنے نظریات کو پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اب مسئلہ کچھ یوں آن پڑا کہ پچھلی صدی ہم لوگوں کی پیدائش ہے اور پچھلی صدی کے آخری دور میں ہم لوگوں کی پیدائش ہے، اور یہ صدی کی شروعات کی 2 بلکہ 2.5 دہائیاں مکمل ہوا چاہتی ہیں۔ بہت ہی حالات اذیت ناک ہیں، اذیت ناک کچھ اس سمت، اس طریقے پر کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد آٹومن امپائر، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوتا ہے، یہ جرمنی کے اتحادی ہوا کرتے تھے، تو ساتھ میں جرمن قوم تو دوبارہ سنبھلی اور دوسری جنگ عظیم میں کود پڑی، لیکن پہلی جنگ عظیم میں اسلامی دنیا پہ بہت اثرات مرتب ہوئے، اور اسی وقت میں مختلف قوم پرستوں کی جماعتیں ٹوٹ پڑی اسلامی دنیا پہ، جیسے کمال اتا ترک ہیں اور دیگر دوسرے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نہیں بنتی، ہم ترک ہیں، ہمارے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ عربیوں میں ایک اسلام کا دوسرا واویلا آیا، اب وہ اسلام تھا، وہ خارجیت تھا، یا وہ ریفارم موومنٹ تھا، جو بھی رہا ہو، تو جب عربوں میں یہ واویلا آیا تو اس کو وہابیت کہا گیا۔ ایک طرف شریف مکہ کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی حکومت چاہیے تھی، شریف مکہ کے کندھوں پر انگریزوں نے کندھوں پہ بندوق رکھی، پھر وہ فرینچ مینڈیٹ کو سیریا دینا، یہ تمام معاملات ہم پچھلے ویلاگس میں آپ کی خدمت میں حاضر کر چکے ہیں۔ بہرحال نیشن اسٹیٹس وجود میں آ گئے، عرب بھی مختلف قومیت کے اعتبار سے بٹ گئے، قبیلوں کے اعتبار سے بٹ گئے، دیگر قومیں بٹ گئی اپنے ہی مطلب کی زبانوں کے اعتبار سے۔ کردوں کو مختلف حکومتوں میں بانٹ دیا گیا، کیونکہ اس وقت کرد جو تھے بہت زیادہ مذہبی لوگ ہوا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی قوم بھی ہے، اور انہوں نے کمال اتاترک کے خلاف بھی، نقش بندی سلسلے کے پیرو تھے، انہوں نے ان کے خلاف بھی بغاوتیں کر دی تھیں۔ حضرات، ہوا کچھ یوں کہ کچھ ہی دنوں بعد ایک عرب قوم پرستی کی ایک تحریک نے جنم لیا، اور جس کے جواب میں اخوان المسلمین نے جنم لیا۔ تو یہ جو عرب قوم پرستی کی تحریک تھی، وہ کچھ یوں تھی کہ بات پارٹی تھی، اس میں کرسچنز بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں شیعہ بھی تھے، اس میں ڈروز بھی تھے، اس میں علاوی بھی تھے، اس میں سنی بھی تھے۔ اسی قوم پرستی کی تحریک کا نتیجہ عراق میں صدام حسین تھا، اسی قوم پرستی کی تحریک کا نتیجہ سیریا میں بشار الاسد تھے، اسی کا ایک آف شوٹ تھا کرنل ناصر۔ ایک زمانے میں کرنل ناصر، نہرو اور ٹیٹو یوگوسلاویہ سے تعلق رکھتے تھے، پھر یوگوسلاویہ کے بھی حصے بکرے ہوئے، اور چیزیں ایسی، اور کیونکہ وہ سلاف تھے، سلاف کو توڑنا ویسٹرن پاور کے لیے ضروری تھا، جس میں نیٹو کا ایک بلاک تھا اور اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ بہرحال پہلی جنگ عظیم میں یہ سب ہوا، اور اسرائیل وجود میں آیا۔ اسرائیل کے وجود میں آنے میں یہودیوں نے کیا کیا، وہ ایک بالکل ہی ایک الگ کہانی ہے۔ اسرائیل وجود میں آیا، اب آپ سمجھے۔ اس کے بعد نیشن اسٹیٹس میں عراق میں صدام حسین کی حکومت آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ عراق میں شمالی علاقوں میں کرد ہیں، جنہوں نے مذہبی بغاوت نہ کر کے قومی بغاوت کی، اس نظریے کے خلاف جو صدام حسین کا عربی نظریہ تھا۔ خود سنیوں میں اخوان المسلمین کی تحریک تھی اور وہابی تحریک تھی۔
وہابی تحریک جو تھی وہ مسئلے مسائل پہ زیادہ قائل ہوئے اور جن سے بڑا اختلاف ہوا اور جنہوں نے پوری امت محمدیہ کو توڑنے کا کام کیا. اور اخوان المسلمین کا یہ نعرہ تھا لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ، یعنی کہ مغرب سے مشرق تک صرف اسلام ہے. مغرب اور مشرق میں سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زبان کیا ہے، آپ کا رہن سہن کیا ہے، آپ کے ہاں کی بولیاں کیا ہیں، آپ کے ہاں کا موسم کیا ہے، آپ کا کھان پان کیا ہے، آپ کی شادیوں کا طریقہ کیا ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں. بہرحال جو دیوبند ہے یا تبلیغی جماعت ہے یا پھر اہل حدیث ہیں، ان کو صرف انہی سب چیزوں سے مطلب ہے. لہٰذا یہ جا کر کے پورا کلچر کو چینج کرنے لگتے ہیں تو لڑائی کہیں اور سے کہیں اور نکل جاتی ہے. ترکی میں ایک مخلوط قسم کی حکومت ہے کما یہ طیب اردغان صاحب کی، اور یہ اخوان کا اور صوفی قادری نقشبندی ان کا ایک گھال میل ہے. بہرحال صدام کا جس حالت میں زوال ہوا اس سے شیعوں کو تقویت ملی، طاقت ملی. یہ ایک انٹرنل الائنس تھا یا اتفاق سے یہ ہوا ہو صدام کے خلاف ایران کا اور امریکہ کا. صدام سر پہ آ گیا تھا اسرائیل کے، اس کو کمزور کیا جانے لگا. اب اس کے مخالفین ہمارے خلاف ہو گئے اور بہت زیادہ بولے گے، وہ ایک خاص نظریات فکر کے لوگ ہو گئے. صدام کے جانے کے بعد بات پارٹی کا جو دوسرا ایک حکومت تھی وہ سیریا میں تھی، جو حافظ الاسد کے دور سے پہلے کچھ قائم ہوئی تھی. پھر حافظ الاسد نے اسی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی. نظریات وہی رکھے، حافظ الاسد کی مجبوری تھی، علاوی تھے، ان کو نیشنلزم کا اور ان سب کا سہارا لینا ہی تھا، ان کے لیے ضروری تھا. بہرحال یہ روس کے خیمے میں رہے کیونکہ یو ایس ایس آر کے خیمے میں تھے، اور یہ بھی تقریباً باتسٹک نظریات تھا، چاہے ظاہراً رہا ہو یا باطناً. بشار الاسد بھی کچھ ہفتے پہلے ان کو چھوڑ کے جانا پڑا روس کی جانب. آپ ایک بات بتائیں، باطست نظام کا جو مطلب پاور تھی اس کا مکمل خاتمہ ہوا، اس کی جگہ پہ اخوان المسلمین حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن یہ سیریا کے لوگ یہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا یہ اخوان المسلمین کے لوگ ہیں، یا صرف سب کا ایک تال میل ہے. یہ آ گئے، پھر بشر کی بے حد ظالمانہ تصویر دکھائی، جس طرح سے صدام کی دکھائی گئی تھی. اور صدام کو تو مارا بھی گیا تھا، لوکل رک کے صدام نے اپنا ملک بھی نہیں چھوڑا، جس طرح سے معمر غدافی نے نہیں چھوڑا. صدام اور معمر غدافی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ معمر غدافی کے بارے میں کہ الصدر کے قاتل ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. صدام ایک خاص نظریات فکر کا قاتل ہے، اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. تو دوسرے لوگ بھی بشار الاسد اور ان کے والد محترم کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دھوکہ لفظ استعمال کیا جانے لگا. اصل میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں، حمام میں سب ننگے ہیں. یہ بات اپنا یاد رکھیے گا کہ حمام میں سب ننگے ہیں. اور جب پوچھا جائے گا اسلامی دنیا میں اللہ رب العالمین کے ہاں، تو سب نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے نظریات کے لیے ایک وسیع تر اسلامی نظریات کو قربان کیا ہے. بہرحال اب یہ جو صاحبان چلتے چلے آئے ادلب کے علاقوں سے، یہ فری سیرین آرمی کے لوگ جو ایس ٹی ایس بنی ہیں، حزب تحریر کے لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان تمام کے لوگ جو چلتے چلے آئے ہیں، ان کا کرنا کیا ہے؟ ان کو کرنا کیا تھا؟ بھائی یہ خلافت کے نظام کے لیے آئے، یہ اسلامی نظام کے لیے آئے، یا یہ ڈیموکریسی کے لیے آئے؟ اور جب یہ بڑھتے چلے آ رہے تو اسی دور میں روس بھی واپس چلا گیا. اس نے ان علاقوں میں جہاں پہ اس کے بحری اڈے ہیں، صرف اس علاقوں میں جہاں پہ اکثریت بھی علاویوں کی ہے وہ رکا، اور باقی کیونکہ اس کو نارتھ افریقہ کے لیے اور افریقہ کیمپین کے لیے، افریقن ایڈونچر کے لیے، سوڈان کی میں جنگ کے لیے، کیونکہ سیریا کی جنگ سے بہت کچھ ہدف امریکہ کا حاصل ہو رہا ہے،
اور وہاں کے جو مختلف ملک ہے، لیبیا ہے، اور پھر ابھی بھی کانگو وانگو میں جو کچھ ہوا ہے، اور جو پورے اس علاقے میں تحریکوں کے لیے جو روس نواز لوگ ہیں ان کے لیے ضروری آن پڑا کہ روس وہاں پہ رکے، بالخصوص وہابیت سے صحیح معنوں میں روس ہی لڑ رہا ہے، اور وہابیت سے کوئی ویسا اعتراض نہیں، مگر یہ ورلڈ آرڈر کا نام ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، میں کوئی ایسی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کہ جب یہ بشر یہاں سے ہٹے، جس طرح صدام کے ہٹنے سے اور معمر غدافی صاحب کے جانے سے ان ملکوں کا تیا پانچا ہو گیا، تو جب بشر یہاں سے ہٹے ہیں، اس سے قطع نظر وہ کیسے تھے، وہ کیا تھے، جب محترم بشر کا یہاں سے ہٹنا ہوا ہے اور ان کو روس کی جانب وہ چلے گئے ہیں، جیسے بھی گئے ہو، روس کے طیارے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے بھی گئے ہو، ادھر اسرائیل نے ایک قلعہ دیکھی جس میں روس کے بھی لوگ نہیں تھے، انہوں نے ایڈوانس کر دیا سیریا کی جانب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دمشق کے قریب ہے، دمشق سے 20 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گولان ہائٹس، ہما کا علاقہ، سب پہ وہ قابض ہو چکے ہیں، ایون وہ اسی دوران لبنان سے بھی نکل آئے اور پوری توجہ انہوں نے شام، سیریا کی جانب دے دی، سوریا کی جانب دے دی۔ اس بیچ حزب، یہ جو حزب جو بھی نام ہے ان کا، ان اور جو جولانی ایک نام بہت میڈیا میں چل رہا ہے، ان کا کیا بیان ہے؟ ان کے لڑاکے کہاں لڑنے گئے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یا اسرائیل کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ اور وہ جس اتحاد سے آئے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسرائیل بھی ملوث تھا، اس کو روس کے رہنے سے بہت نقصان ہو رہے تھے، اور تمام لوگ ملوث تھے، اور امریکہ تو ملوث تھا ہی، اور ترکی بھی تھا، کس چیز میں ملوث تھے؟ حزب تحریر یہ جو بھی ہے، HTS کے پورے سیریا میں قابض ہونے پہ یہ لوگ ملوث تھے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اب کیا ترکی ایفنس کر رہا ہے سیریا کو بچانے کے لیے؟ کیونکہ سیریا کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں، سب سے بڑا جو ایک دفاعی گھیرا تھا روس کا وہ واپس جا چکا ہے، کیا سیریا کی فوجیں، کیا ترکی کی فوجیں آ رہی ہیں؟ کیا ترکی کے طیب اردغان صاحب آ رہے ہیں؟ یا اب ایران ایفنس کر رہا ہے؟ جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے راستے بند ہے، کیا بند ہے، لیکن جب تک صدام حسین تھا تو ایران تو ایک قوزے میں بند تھا، اپنے علاقوں میں محدود تھا۔ ان علاقوں میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ یا سب کا ذاتی انٹرسٹ ہے؟ طیب اردغان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ اپنے ہاں ریفیوجی آئے ہوئے لوگوں کو واپس کر سکے، اور تیل کی دولت میں ان کا بھی حصہ ہو جائے، اور یہاں سے روس کو ملنے والا تیل جو روس بیچ رہا تھا، بشر بیچ رہے تھے، ایران بیچ رہے تھے، اس میں کمی آ گئی، اور اب وہ ترکی، اسرائیل اور امریکہ مل کے بیچے گے۔ میں کسی کی حمایت میں بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا ہوں، تبھی علامہ نے ایک بات اپنے تمام نظریات کے ساتھ یہ کہی تھی کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ حالات کل امت کے بس سے بدتر ہے، کیونکہ جب پہلی جنگ عظیم میں آٹومن کے اور دیگر اسلامی طاقتوں کے حصے بکھرے ہوئے تو اس وقت یہود وجود میں آ رہا تھا بحیثیت ایک پولیٹیکل پاور، ایک ملک کے، کیونکہ انہوں نے جو جھوٹ بولا، نہ شریف مکہ کو کچھ ملا، جو ملا آل سعود ان ڈکیتوں کو ملا، جن کے قیادت میں ہم کو حج کرنا پڑتا ہے، لا حول بلا قوت ہے پوری امت کے اوپر، ان ڈکیتوں کے، جنہوں نے نہر زبیدہ کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ لوگ نہر زبیدہ کا پانی بند کر دیتے تھے۔ میں اپنی پورے اس تقریر کا خاتمہ علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے
مطلب کس کیفیت سے یہ بات کہی ہوگی ان کے دور میں جیسے اسلامی حالات تھے۔ علامہ فرماتے ہیں نہ جانے کتنے سفینے ڈبو چکی اب تک، نہ جانے کتنے سفینے ڈبو چکی اب تک، فقی و صوفی و ملا کی نا خوش اندیشی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا سید توصیف احمد۔